اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، ملائک و جن و انس کو بنایا، اور انسانوں کے خاطر دنیا کے نظام کو چلایا، پہاڑ، پھل، پھول سب کچھ پیدا کیے۔ کسی بھی چیز کے اندر حکمت ہی حکمت ہے، ہر چیز کے اندر۔ عربی میں کہا گیا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا جو بھی کام ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں نا، کسی چیز کو دیکھنے کے بعد ایک دم سے ناراض ہو کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کیوں پیدا کیا؟ یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ ایک بادشاہ تھا، دربار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مکھی آئی اور بار بار بادشاہ کے ناک پہ بیٹھتی تھی، اور بادشاہ اس کو ہاتھ سے ہانکتا تھا اس کو۔ ایک بار، دو بار، 6 بار، 4 بار ہوئے تو ایک دم سے ناراض ہو کے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس بدتمیز قوم کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی یہ مکھی جو اتنا ستا رہی ہے، اس کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً کہا، حضور، مغروروں کے غرور کو توڑنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ جیسے مغرور ہیں تو آپ کے ناک میں بیٹھ کر آپ کے غرور کو توڑ رہی ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کیا ہے، حکمت ہی حکمت ہے، ہر ایک کے اندر ایک فائدہ ہے۔ انسان کو صحت ملتی ہے تو بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری آتی ہے تو بھی اللہ کی نعمت ہے، سکون ملتا ہے تو بھی نعمت ہے، بے سکونی آتی ہے تو بھی نعمت ہے۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات وہ ہے جس نے حیات اور موت دونوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی خلقت میں ہیں، اللہ کے مخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، تمہارا امتحان لیا جائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ زندگی ہم نے اس لیے دی ہے کہ اس زندگی کے اندر بہتر سے بہتر عمل کر کے اپنی موت کو بہتر سے بہتر کون بنائے گا۔ اور اس نعمت کو، یعنی حیات کو، زندگی کو اللہ کے مرضی کے خلاف گزار کر، غفلتوں میں، گناہوں میں گزار کر اپنی موت کو کون برباد کر لے گا؟ بری موت کون بنا لے گا؟ یہ امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیات اور موت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور ایسے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حیات کو پیدا کر دیا، موت کو پیدا کر دیا، اور ایکم احسن عملا اب چھوڑ دیا کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرے گا، ایسے بھی نہیں ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ہم انسانوں کے ساتھ اتنے مہربان ہیں
کہ ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تربیت کا نظام برقرار رکھا۔ جب تک نبیوں والا سلسلہ چلا، نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس نظام کو چلایا۔ احسن عمل یعنی حسن عمل، بہترین عمل کیسے ہم کر سکتے ہیں، نبیوں کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ اور جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو حق سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک علماء کے ذریعے، نیک بندوں کے ذریعے، بزرگان دین کے ذریعے، اپنے خاص بندوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو حسن عمل سکھا رہے ہیں۔ حسن عمل سکھانے کے بعد اس حسن عمل کو، اس اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہماری زندگی بہتر سے بہتر بننا ہے تو کیسے بنا سکتے ہیں؟ زیادہ لمبی بات میں جانے نہیں ہے، مختصر سی ڈائریکشن کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو کیسے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 7 چیزیں ہیں کہ ان 7 چیزوں کے لیے 7 چیزیں جو ہے بڑی خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ جب کوئی چیز ہمیں نصیب ہوتی ہے تو اس نصیب ہونے کے بعد اس کا استعمال کا طریقہ جو ہوتا ہے، وہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اگر استعمال صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ دولت دے دیا، اب دولت دینے کے بعد خوبصورتی کس بات میں ہے؟ اس دولت کو محفوظ کرنے میں، اس دولت کے ذریعے اپنا مستقبل بنانے میں، اور اس دولت کو بچانے میں خوبصورتی مال کی ہے۔ اگر دولت دینے کے بعد بندہ خرچ کرنے لگا، اندازاً خرچ کر رہا ہے اور منمانی زندگی گزار رہا ہے تو قارون کا خزانہ بھی ہو تو پھر وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے ایک چیز خوبصورت رہتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کے لیے 7 چیزوں کے ذریعے گزرنا ہوتا ہی ہے۔ ان 7 چیزوں کے موجودگی میں 7 چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو وہ 7 چیزیں جو ہے ہمارے لیے خوبصورت بن جائیں گے، اس کے ذریعے ہمیں 100% فائدہ مل جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا انسان کو نعمت ملتی ہے۔ اب نعمت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے نعمت ہے، سکون دیا نعمت ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے میں عزت دیا نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، یہاں تک کہ بیوی، بچے، گھر بار سب کچھ نعمت ہے۔ تو فرمایا نعمت مل جانے کے بعد نعمت کی خوبصورتی، نعمت کی زینت جو ہے شکر ادا کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے بڑے ناشکر ہیں، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، نعمتیں لینے والے تو سب کچھ ہیں، سب نعمتیں لیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان نعمتوں کو سمجھنے والے، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بندے جو ہے بہت کم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شکوے کے بعد ترغیب بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے، فائدہ میرا نہیں ہے تمہارا ہی ہے۔ یہ میرا نظام ہے کہ جو جو بندے شکر ادا کرتے ہیں میں ان کی نعمتوں کو دگنی تگنی کرتے ہوئے چلے جاتا ہوں۔ وہ جیسے جیسے شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں میں اضافہ ہی اضافہ کرتے چلے جاتا ہوں، کبھی بھی شکر ادا کرنے کے بعد بندہ نقصان میں، خسارے میں نہیں رہتا۔
تو کس انداز سے؟ شکر بھی عجیب عجیب انداز سے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے کچھ سبزیاں رکھی ہوئی تھی، ان سبزیوں میں ایک دو سبزی خراب بھی تھی، جلی ہوئی بھی تھی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا فوراً آپ کی نظر جو ہے ان خراب سبزیوں کی طرف اور جلی ہوئی سبزیوں کی طرف پڑی۔ ہر انسان کی عادت ہے، آپ ایک جگہ دیوار کو سفید کر دیجئے، خوبصورت بنا دیجئے، سفید اتنا کیجئے کہ اس کو دیوار کو چمکا دیجئے، اور اس کے بعد اس میں سے ایک کالا جو ہے دانہ وہاں لگا دیجئے، ایک قطرہ وہاں کالا لگا دیجئے، اور کسی بندے کو بلا کے دیوار دکھائیے، بھائی اس میں کیا دکھتا ہے؟ تو اتنی بڑی دیوار جو خوبصورت ہے، چمک رہی ہے، سفید ہے، وہ نہیں کہے گا، کہے گا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں اس میں کالا قطرہ بھی ہے۔ ایک چھوٹا سا کوئی ٹپکا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی نظر فوراً اس کی طرف جائے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا، سبزیاں بھی رکھی گئی ہوئی ہے، پھل وغیرہ سب رکھے ہوئے، ان میں سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ عجیب عجیب انداز سے امتحان بھی لیتے ہیں، انہیں بہترین سبق بھی دیتے ہیں۔ جب نظر اس طرف پڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ داؤد نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، یہ نہ دیکھیے کہ اس میں جو سبزیاں تھوڑی سی سڑی بھی پڑی ہوئی ہیں، تھوڑی سی سبزیاں اس میں جلی کٹی ہوئی ہیں، یہ نہ دیکھیے، شکر اس بات کا ادا کیجئے کہ ہم جب نعمتیں بانٹ رہے تھے، ہر ایک انسان کا حصہ ہے نا، تقسیم جب کرتے ہیں تو جس جس کا حصہ ہوتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے، اسے نعمتیں ملتی ہیں۔ فرمایا آپ شکر اس بات پر ادا کرو کہ جب نعمتیں ہم تقسیم کر رہے تھے، اس وقت ہم نے آپ کے نام کو نہیں بھولا، آپ کے حصے کو آپ تک ہم نے برابر پہنچا دیا، اس کا شکر ادا کر لیجیے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا سر جو ہے شرمندگی سے جھکا، اور آپ نے فرمایا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے انگنت مخلوق میں مجھے نہیں بھولا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے جب نعمت ملتی ہے تو نعمت کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جب بیماری آ جاتی ہے تو یہ ایسی ہی مثال ہے جیسی کچھ جلی کٹی سبزیاں ہیں، جیسے کچھ خراب سبزیاں ہیں، یہ ایسی مثال ہے۔ اس وقت بندہ، یا اللہ تیرا شکر ہے جو اتنے دن میرے گناہ دیکھنے کے بعد بھی مجھے صحت سے رکھا تھا، آج کچھ بیماری آئی ہے، یا اللہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں، پھر سے مجھے واپس وہ نعمتیں عطا فرما دیجیے، یہ اس کا شکر ہے۔ کبھی سکون لٹ گیا ہے، سکون ختم ہوا ہے، فوراً یا اللہ اتنے دن میرے کون سے اچھے اعمال تھے جو اتنا سکون سے رہا، آج کوئی پریشانی آئی ہے تو یا اللہ کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ میں آپ کے دربار توبہ کرتا ہوں اور اپنی پچھلی زندگی جو اچھی گزری اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ بندہ جب یہ شکر کرے گا لئن شکرتم لازیدنکم، اس کو اس شکر پر نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 2، دنیا ہے، ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملے ہوتے ہی ہیں، مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے اندر بندہ صبر کے ساتھ کام لے تو یہ صبر ان مصیبتوں میں زینت ہے، اور ان مصیبتوں کے وقت بندہ صبر کرتا ہے تو اپنے صبر کی وجہ سے فوراً ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اب صبر کیسے بندہ ادا کرے؟ صبر کیسے کر سکتا ہے؟ انسان اس وقت بے قابو ہو جاتا ہے، بے قابو ہو کر اس وقت رونے پلانے لگتا ہے، شکوے شکایت کی زبان دراز کر لیتا ہے۔ صبر کا موقع ہے،
ایک بزرگ فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میں اس حالت میں بھی تجھ سے خوش ہوں۔ یہی اس کی دعا ہے، طواف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میں اس حالت میں بھی تجھ سے خوش ہوں، اس حالت میں بھی تجھ سے خوش ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مجھے عجیب لگی، اور جب اس کا طواف ختم ہوا میں اس کے قریب گیا اور اس سے کہنے لگا کون سے تیری اتنی پریشان کن حالت ہے کہ اس کا واسطہ دے دے کر اللہ سے کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میں اس حالت میں بھی خوش ہوں۔ بوڑھی کہنے لگی کہ اس بڑھاپے میں میرا پرسان حال کوئی نہیں ہے، میرے 3 ہی بیٹے تھے اور 3 بیٹوں کے اوپر میری زندگی کا پورا اعتماد و بھروسہ تھا۔ میں سوچتی تھی کہ انہی 3 بیٹوں کے ذریعے مجھے سہارا ملے گا، لیکن کچھ حالات ایسے آئے ہیں کہ 3 بیٹے جو ہیں میرے دنیا سے چل بسے، وہ بھی ایک ہی وقت میں 3 بیٹے ختم ہو گئے میرے، اور میں سوائے اللہ کے میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب بتاؤ کیا میں اس غم کا اللہ کو واسطہ نہ دوں؟ جن پہ میرا پورا اعتماد تھا، پورا بھروسہ تھا، پورا توکل تھا، اور جب وہ نہیں ہے تو میں اللہ سے کہتی ہوں کہ یا اللہ میرے اوپر اتنا بڑا حادثہ آیا پھر بھی میں تجھ سے خوش ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبر کے حالات تو آتے ہی ہیں، لیکن صبر کے موقع میں بھی، مصیبتوں کے موقع میں بھی صبر سے کام لینا یہ مصیبت کی خوبصورتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا بندے کو جب علم ملتا ہے تو اس کے اندر بردباری آنا یہ اس کے لیے زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ بندے کو علم آ جانے کے بعد بندہ مغرور ہو گیا تو یہ اس کے لیے بڑی بری بات ہے۔ علم آ جانے کے بعد اس کے اندر بردباری بھی پیدا ہو جانا چاہیے۔ بردباری کیسے؟ سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی بندہ آیا۔ کبھی آنے والے سوال کرنے والے بندے ضروری نہیں کہ ہر ایک جو ہے سج کر ہی آئے، بدتمیز بھی آتے ہیں۔ تو ایک آگے کچھ سوال پوچھا اور کچھ مشکل سوال تھا۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ویسے چٹکیوں میں مسئلہ حل فرماتے تھے، لیکن اس وقت کیا تھا پتہ نہیں، جب اس نے سوال پوچھا امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا اس کے بارے میں کیا جواب ہے۔ تو وہ بندہ بڑا بدتمیز تھا، اس نے کہا کہ واقعی آپ نہیں جانتے ہیں؟ بولے کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ بولے کیسے آپ سرقاضی ہیں؟ ہارون رشید کے دربار سے بیت المال کا آدھا خزانہ آپ کی تنخواہ ہے اور آدھا خزانہ لینے کے بعد آپ کہتے ہیں لا ادری۔ تو اب بتائیے جس کی تنخواہ اتنی بڑی ہو، جو پورے ہارون رشید کے دربار کا سرخازی ہو، پوری دنیا کا ایک سرخازی ہو، چیف جسٹس ہو، اس کا پاور کتنا ہوگا؟ اس کے سامنے بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اتنے تنخواہ لینے کے بعد مسئلہ معلوم نہیں۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمانے لگے ہاں یہ میرا علم ہے، علم کی تنخواہ میری آدھا بیت المال ہے، اور میری جو جہالت ہے، جو میں نہیں جانتا ہوں، اگر ان کی تنخواہ دیں تو پورا خزانہ ہی خالی ہو جائے گا۔ یہ آپ نے جواب دیا، مسکرا کے آگے بڑھ گئے۔ مطلب یہ تھا کہ جتنا میرا اندر علم ہے اتنی بے علمی بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی علیم و خبیر ہے، اور بندہ کتنا بھی بڑا عالم ہو وہ عالم اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا ہے، مزید علم کی اس کو ضرورت ہے۔ اس کی طرف اشارہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ بات بن گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ادھر سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی عمر کی ہے، بچپنا ہے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا
ابو بکر اندر آ جائیے، تشریف لائے۔ یا رسول اللہ میری سعادت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، میں اندر آ گیا، بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اور یہ مسئلہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ مجھے ابھی پورا واقعہ ہی پتہ نہیں ہے، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں پھر وضاحت چاہتا ہوں۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا تم مسئلہ پورا بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ کیا ہوا مسئلہ وہ تم بتاؤ گی اپنے ابا سے یا میں بتاؤں؟ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا ہے، فوراً کہنے آپ ہی بتائیے، پورا پورا بتائیے۔ یہ کہنا تھا کہ آپ ہی بتا دیجئے لیکن پورا پورا بتائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے اپنے صاحبزادی کے بازو بیٹھے تھے، ہاتھ اٹھا ایک تپڑ رسید کیا اور فرمایا کس کی طرف اشارہ کرتے ہو کہ پورا پورا بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کہ آپ کو ہم درمیان میں صلح کرنے کے لیے بلائے تھے، آپ جائیے ہم ہی بات کر لیں گے، آپ چلے جائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی طرف مسکرا کے فرمایا دیکھا میں نے تمہیں دوسرے تھپڑ سے تمہیں بچا لیا۔ انہیں اس وقت کیا واقعہ پیش آیا اس کی طرف کچھ بھی نہیں، اصل چیز کو بھی آپ نے مذاق میں دل بہلانے میں لا لیا اور مسکرا کے فرمایا دیکھا میں نے تمہیں دوسرے تھپڑ سے بچا لیا، اگر وہ رہتے تو دوسرا بھی تھپڑ رسید فرما دیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہے، اس کو حلم کہتے ہیں۔ بندے کو جب غصہ آ جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ اپنے غصے کو دکھانے کا اور دوسرا راستہ مسکرا کر اس مسئلے کو سلجھا دینے کا۔ ایک ہے الجھانا، ایک ہے سلجھانا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ غصہ دکھاؤ گے مسئلہ الجھ جائے گا، مسکرا کے اس کو معاف کرو گے مسئلہ سلجھ جائے گا۔ تو حلم یہ ہے کہ مسئلے کو سلجھا دینا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تیسری بات بھی امت کو بتا دیا، قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو بتا دیا کہ 7 چیزیں ہیں کہ ان 7 چیزوں کے لیے 7 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان میں سے میں نے اس میں پہلی چیز بتائی کہ نعمت جب ملتی ہے تو شکر ادا کرنا، یہ نعمت کی خوبصورتی ہے۔ پریشانی آتی ہے تو صبر سے کام لینا، یہ پریشانی کی خوبصورتی ہے، اور پریشانی صبر کے ذریعے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز علم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے تو اس علم کا استعمال حلم کے ذریعے سے کرنا چاہیے، مغروری کے ذریعے سے نہیں ہے۔ جملہ نعمتوں کا بھی ایسے ہی سمجھیے کہ جو بھی نعمت ملتی ہے اس کا استعمال جو ہے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ جب کرتا ہے بندہ تو وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہیں۔ مزید 4 چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔